اللہ کے حبیب ہم بیماروں کے طبیب حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے تھے، پھر اسے توبہ کا ارادہ ہوا، توبہ کا ارادہ کیا اور توبہ کا ارادہ کر کے ایک یہودی عالم یعنی ایک راہب کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے کیونکہ میں نے 99 قتل کیے ہیں۔ تو اس یہودی عالم راہب نے کہا کہ تمہاری توبہ ہرگز قبول نہیں ہو سکتی۔ تو اس قاتل نے اس راہب کو بھی قتل کر ڈالا، تو اب پورے 100 ہو گئے، یعنی اب وہ 100 آدمیوں کا قاتل ہو گیا۔ پھر کچھ دن گزر جانے کے بعد اس کے اندر پھر توبہ کا شوق پیدا ہوا کہ میں کیوں نہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لوں، میں نے 100 آدمیوں کو قتل کیا ہے۔ تو پھر کسی سے پوچھا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ فلاں بستی میں چلے جاؤ، فلاں علاقے میں چلے جاؤ، وہاں کچھ لوگ رہتے ہیں، کچھ اللہ والے رہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت و ریاضت کرتے ہیں۔ تو اس گنہگار شخص نے اس بستی کی جانب اپنا سفر شروع کیا۔ اپنا سفر شروع کیا ہی تھا کہ اس شخص نے سفر شروع کیا کہ اللہ والوں کے پاس پہنچ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں اور ہماری گناہیں اور خطائیں معاف ہو جائے، مگر ابھی وہ راستے ہی میں تھا کہ اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اس شخص کی روح کو جب اس شخص کا انتقال ہو گیا تو اس کی روح کو لینے کے لیے رحمت کے فرشتے بھی آ گئے اور عذاب کے فرشتے بھی آ گئے۔ رحمت کے فرشتے کہنے لگے کہ اس کی روح کو ہم لے جائیں گے کیونکہ بے شک یہ گنہگار تھا، یہ قاتل ہے، بے شک اس نے 100 آدمیوں کو قتل کیا ہے، مگر یہ اللہ والوں کے پاس توبہ کی نیت سے جا رہا تھا، یہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے کے لیے جا رہا تھا، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ اور عذاب کے فرشتے کہنے لگے کہ ہم لوگ اسے لے کر جائیں گے کیونکہ یہ 100 آدمیوں کا قاتل ہے، 100 آدمیوں کو اس نے قتل کیا ہے۔ جب فرشتوں میں یعنی رحمت کے فرشتوں میں اور عذاب کے فرشتوں میں بحث ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے میرے فرشتوں زمین کو ناپ لو، اگر یہ شخص اپنی آبادی سے قریب ہے، اپنی بستی سے قریب ہے تو عذاب کے فرشتے تم لے کر جاؤ، اور اگر یہ اللہ والوں کی آبادی سے قریب ہے تو اے رحمت کے فرشتوں تم اسے لے کر کے جانا۔ اور ادھر اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیے پیارے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادھر زمین کو حکم دیا کہ اے زمین اپنی وسعت کو سمیٹ لے، اپنی عریض کو سمیٹ لے، اپنی طویلات کو سمیٹ لے۔ جب فرشتوں نے زمین کو جب زمین کو ناپنا شروع کیا، جبکہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ شخص تو ابھی نکلا ہی تھا اپنے گھر سے، اپنی بستی سے ابھی اللہ والوں سے ملنے کے لیے نکلا ہی تھا، لیکن جب فرشتوں نے زمین کو ناپا تو یہ اپنے گھر سے دور اور اللہ والوں کے قریب تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے فرشتوں یہ بندہ میرے اولیاء سے، یہ بندہ میرے ولی سے قریب تھا، گویا یہ میرے قریب تھا، اس لیے میں نے اس کے سارے گناہوں کو بخش دیا ہے اور اسے جنت کا حقدار ٹھہرا دیا۔ اے عذاب کے فرشتوں تم اب اسے نہیں لے کر جا سکتے، بلکہ اے رحمت کے فرشتوں تم اسے لے کر کے جاؤ اور اسے جنت میں داخل کر دو۔ تو دوستو بزرگوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اللہ والوں کے قریب ہونے کا صرف ارادہ کرتا ہے، اگر وہ گنہگار ہے، بدکار ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب بندوں کے صدقے، اپنے محبوب بندوں کے توسل سے اسے بخشش عطا فرما دیتا ہے۔ حضرات محترم، یہ ہے اللہ والوں کی صحبت کا اثر، یہ ہے اللہ والوں سے قریب ہونے کا اثر، کہ جب بندہ اللہ والوں سے قریب ہوتا ہے یا ان کے قریب جانے کے لیے ارادہ کرتا ہے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ان کو بے پناہ برکتی عطا فرماتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم اللہ والوں کے
قریب جایا کرے، اللہ والوں کی صحبت اختیار کیا کرے، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھا کرے، کیونکہ اگر ہم ان کی صحبت کو اختیار کریں گے، ان کی صحبت میں جائیں گے تو ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، ہماری آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ میں اپنی گفتگو یہیں سے ختم کر رہا ہوں۔ میرے بولنے میں، سامعین کے سماعت میں اگر کسی قسم کی غلطیاں ہو گئی ہو، رب قدیر تمام غلطیوں کو معاف عطا فرمائیں، اور تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ہمارے چینل ایس علی اشرفی کو سبسکرائب کریں اور لائک و شیئر سے بھی نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔